نعروں سے استقبال کی حضرت الشیخ مولانا عبدالصمد صاحب دامت برکاتہم العالیہ جامعہ احمدیہ بنواتر کے تمام علماء کرام، اساتذہ اور طلبہ، بنواتر کے میرے نہایت قابل احترام معززین، میرے بزرگوں، دوستوں اور بھائیوں، میں تہہ دل سے جامعہ احمدیہ اور ان کے ذمہ داران کا شکر گزار ہوں کہ اس مبارک اجتماع میں جو ختم بخاری کی تقریب کے عنوان سے منعقد کیا گیا ہے، اس میں مجھے شرکت کی سعادت سے نوازا، اور جب بھی ہم یہاں اس درگاہ میں حاضر ہوئے ہیں، ہمیشہ ہمیں شفقت اور محبت سے نوازا گیا ہے۔ اللہ رب العزت حاضری شریف کی درگاہ اور اس کے برکات کو تا قیامت قائم دائم رکھے، اور جامعہ احمدیہ اور اس کی خدمات کو اپنے اکابر کے لیے صدقہ جاریہ فرمائے، اور ان سلسلوں کو اللہ تعالی دوام عطا فرمائے۔ میرے محترم دوستوں، اگر دنیا قائم ہے تو دین سے قائم ہے، اور اس دین کے علم کو اگر تحفظ دیا ہے تو بر صغیر کے علماء کرام نے دیا ہے۔ ان علماء کرام کے زیر انتظام ان مدارس نے دیا ہے، اور آج بھی اگر قرآن کریم کے حفاظ پیدا ہو رہے ہیں، اگر علم حدیث اور فقہ کے فضلاء پیدا ہو رہے ہیں، اگر قرآن کی تفسیر لوگ پڑھ رہے ہیں، تو یہی وہ ادارے ہیں جس سے آج پورا بر صغیر روشن ہے۔ ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ آج دنیا
مدارس کو ختم کرنے یا اس کے کردار کو کم از کم کرنے میں اربوں ڈالر خرچ کر رہے ہیں، کروڑوں روپیہ خرچ ہو رہا ہے، ریاستی طاقت استعمال ہو رہی ہے، لیکن جسے خدا رکھے اسے کون چکے؟ ماشاءاللہ سبحان اللہ صحیح. یہ علماء کرام اور یہ مدارس صرف مولویوں کے ادارے نہیں ہیں. اگر آپ اس علاقے میں رہتے ہیں، چاہے آپ زمیندار ہیں، چاہے آپ دکاندار ہیں، یا زندگی کے کسی شعبے سے آپ وابستہ ہیں، آپ کو ان مدارس کی برکت مل رہی ہے. آپ اس کی روشنی میں اپنی زندگی بنا رہے ہیں، اور امت مسلمہ کے اندر اور اس پوری قوم کے اندر اس شمع کو اگر روشن رکھا گیا ہے تو پھر اس کی حفاظت صرف علماء کرام کی ذمہ داری نہیں، اس کی حفاظت صرف جمعیت علماء اسلام کی ذمہ داری نہیں، بلکہ اس کی حفاظت پاکستان کے عوام کی ذمہ داری ہے. مسئلہ کیا ہے؟ دنیا میں تہذیبوں کی جنگ چل رہی ہے. ایک طرف مذہب بیزار قوتیں ہیں جو انسانیت کو دعوت دے رہی ہے کہ آئیں اور اپنی خواہشات کے مطابق زندگی گزاریں، اور اللہ کی شریعت کی پرواہ کیے بغیر اور اس کی اتباع کیے بغیر ہم ایک مادر پدر آزاد زندگی گزاریں. اور ایک طبقہ وہ ہے جو قرآن و سنت کی روشنی میں ایک مبارک زندگی انسانیت کو عطا کرنے کی جدوجہد کرتا ہے. دنیا میں ایک جنگ ہے. بدقسمتی سے آج ہمارے حکمران اور ہمارے ملک کے ریاستی ادارے مجموعی طور پر اس کی ترجیح نہ مذہب ہے اور نہ مذہبی ادارے ہیں. وہ بڑے خوبصورتی کے ساتھ، بڑے معصوم الفاظ کے ساتھ، بڑے نرم الفاظ کے ساتھ، بڑے میٹھے الفاظ کے ساتھ وہ مدارس کے کردار کو ختم کرنے کے لیے سازشیں کر رہے ہیں. علماء کے کردار کو ختم کرنے کے لیے سازشیں ہو رہی ہیں. لیکن انشاءاللہ جب تک یہ مدارس موجود ہیں، جب تک جمعیت علماء اسلام موجود ہے، اور جب تک ان کے ساتھ آپ کی وابستگی موجود ہے، دنیا کی کوئی طاقت انشاءاللہ العزیز دین کے اس سلسلے کو نقصان نہیں پہنچا سکتی. نعرہ تکبیر! مدارس اسلامیہ! مدارس اسلامیہ! جمعیت علماء اسلام! میرے محترم دوستو، میں خصوصی طور پر جہاں پوری قوم کا شکر گزار ہوں، وہاں پر نواقل کے مسلمانوں کا، یہاں کے عوام کا خصوصی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آزادی مارچ کا آپ نے جو استقبال کیا، آپ نے جو خیر مقدم کیا، اور آپ نے جس انداز کے ساتھ اس میں شرکت کی، انشاءاللہ تاریخ اس کو نہیں بھلا سکے. صحیح انشاءاللہ. اور اس تعلق کو اور مضبوط کرے. انشاءاللہ. ہماری وحدت، قومی وحدت کا یہ سفر جاری رہے گا. نہ اس ملک کو ہم ختم ہونے دیں گے، نہ اس ملک کو ہم کمزور ہونے دیں گے، نہ مدارس کو کمزور ہونے دیں گے، اور نہ جمعیت علماء اسلام کو کمزور ہونے دیں گے. انشاءاللہ. لہذا ہمیں سنجیدگی کے ساتھ
اپنے اس سفر کو آگے بڑھانا اور اس وحدت کے ساتھ ہم نے اللہ کے ساتھ عہد و پیمان کرنا ہے کہ انشاءاللہ العزیز تیرے دین کا دفاع کرنا یہ ہماری شرعی ذمہ داری ہے. جو اس صف کو نقصان پہنچائے گا، مدارس کی صف کو نقصان پہنچائے گا یا جمعیت کی صف کو نقصان پہنچائے گا وہ اس قوم کا حصہ ہی تصور نہیں کیا جائے. تو میں ان چند کلمات کے لیے آپ کے پاس حاضر ہوا تھا، خاص طور پر بخاری شریف کے ختم کے اس ماحول میں جہاں فضلاء کرام بھی میرے سامنے بیٹھے ہیں. میں ان فضلاء کرام کو بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے تحصیل علم کے مراحل مکمل کیے. لیکن ایک بات عرض کر دینا چاہتا ہوں کہ دورہ حدیث پڑھ لینا یہ مولوی بننے کا نام نہیں. یہ تو آپ لوگوں میں اب مولوی بننے کا استعداد پیدا ہے. صحیح ماشاء. اس کے بعد اگر آپ چاہتے ہیں کہ عالم بن جائیں اب آپ نے استعداد میں محنت کریں اور آگے بڑھیں. صحیح. اور انفرادی زندگی مت گزاریں. اللہ نے آپ کو جمعیت علماء اسلام جیسی تنظیم عطا کی ہے، اس سے وابستہ رہیں اور علم کی بھی خدمت کریں، دین اسلام کی بھی خدمت کریں، اس پاکستان کی بھی خدمت کریں. ہم پر جس طرح کے حکمران آج مسلط ہیں ان کی نااہلیوں کی وجہ سے آج ملک ڈوب رہا. صحیح. غریب آدمی کے لیے زندگی گزارنا مشکل ہو گیا. ایک غریب آدمی آج بازار سے اپنے بچوں کے لیے راشن خریدنے کے قابل نہیں رہا. مہنگائی نے اس کی کمر توڑ دی. نوجوانوں کو امید دلائی گئی کہ 1 کروڑ نوکریاں آپ کو دی جائیں گی. 70 سال میں ہم نے پاکستان میں جو نوکریاں دی ہیں بڑے افسروں سے لے کر چھوٹے افسروں تک وہ کل 96 لاکھ لوگ ہیں. اور ایک ہی جس میں 1 کروڑ اور نوکریاں دینا اس سے بڑی حماقت اور کیا. صحیح بالکل. لیکن ہم نے نوجوانوں سے جھوٹ بولا گیا. اور نوجوانوں آپ بھی سوچیں تم نے کس طرح اس پہ اعتبار کیا. صحیح. اب 1 کروڑ نوکریاں تو درکنار برسر روزگار لوگ اس 1-1.5 سال میں 25 لاکھ نوجوان اور پاکستانی بے روزگار ہوئے. صحیح. دینا کیا الٹا روزگار چھین لیا. تو ایسی صورتحال میں آج ملک کا ہر شعبہ وہ پریشان ہے. کاروباری طبقہ، تاجر طبقہ، دکاندار، زمیندار، کسان، مزدور، وکیل، ڈاکٹر، انجینئر، ہر ایک اپنے طور پر پریشان ہے کہ ہم جس ملک میں رہ رہے ہیں کیا ہمیں یہ دن دیکھنا پڑتا. اب آپ بتائیں کہ ایسا حکمران اگر مزید 1 دن بھی گزارتا ہے تو ملک کو ڈبونے کی طرف لے جا رہا ہے. صحیح. اور اگر کوئی ایسی حکومت کا تحفظ کرتا ہے، اس کو تحفظ فراہم کرتا ہے تو اس طرح کی حکومتوں کو لانا اور ایسی حکومتوں کو تحفظ فراہم کرنا یہ بھی اس جرم میں شریک تصور کیا. بے شک. بے شک. ہر ایک اپنے گریبان میں جانا کہ ملک کے ساتھ کیا کر رہا ہے، کہاں تک اس ملک کو لے جانا ہے. ہم اس ملک میں آئین اور قانون کے حکمرانی دینا چاہتے ہیں. ہم اس ملک کو نظام میں قوم کے ساتھ مل کر آگے بڑھنا چاہتے ہیں اور اسی تحریک کو ہم نے آگے بڑھانا ہے. انشاءاللہ آزادی مارچ چل رہا ہے، رکا نہیں. انشاءاللہ اور اس ایسے حکمرانوں کے ساتھ میں تک جائے گا. انشاءاللہ. نعرے تکبیر. قائد جمعیت قدم بڑھاؤ. قائد انقلاب قدم بڑھاؤ. نعرے تکبیر. تو میرے محترم
تمام دوستوں ذہن نشین کر دیجئے اور اس سلسلے کو آگے بڑھائیں. اللہ تعالی ہمارا ہم مناسب ہو. وآخر دعوانا